مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے، بھارت سے تعلقات میں ہم کلیئر ہیں، ان کے ساتھ اب برابری سطح پر بات چیت ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، قومی ٹیم کی سلیکشن میں ان کا کوئی کردار نہیں، سلیکٹرز اور ایڈوائزری کمیٹی طویل مشاورت کے بعد کھلاڑیوں کی شمولیت یا انہیں باہر کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کسی بھی کھلاڑی کی کارکردگی ایسی نہیں تھی کہ انہیں ایک کیٹیگری میں رکھا جاتا۔ کپتان کے مستقبل کا فیصلہ سلیکشن کمیٹی کرے گی۔ محسن نقوی کھلاڑیوں پر تنقید نہ کرنے کی درخواست۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان۔ ضمنی انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی پر مشاورت کے بعد پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف نے میڈیا کو بتایا، دونوں جماعتوں کی قیادت کی ہدایت پر فارمولہ طے پایا ہے۔ عام انتخابات میں جس حلقے میں پی پی امیدوار دوسرے نمبر پر آیا تھا اس سیٹ پر نون لیگ ہمیں سپورٹ کرے گی، جبکہ جس حلقے میں نون لیگ کا امیدوار دوسرے نمبر پر تھا وہاں پی پی سپورٹ کرے گی۔ اور کراچی سے را کا خفیہ نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں سیف ہاؤس کی موجودگی کا انکشاف۔ محکمہ انسداد دہشت گردی نے 8 جولائی کو گرفتار کیے گئے 4 بھارتی ایجنٹس کی دہشت گردی کی کارروائی کی سازش بے نقاب کر دی۔ سینٹرل پولیس آفس کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا، را نے دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے لیے کراچی میں اپنا نیٹ ورک بنایا تھا۔ ایجنٹوں کو ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیوں کے لیے خطیر رقم فراہم کی گئی۔ کراچی میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤسز بھی موجود تھے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ گڈ گورننس اور عوامی شمولیت ترقی کی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا، کہا پاک فوج عوام کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تربت کا دورہ، بلوچستان میں سیکیورٹی ڈائنامکس، خطرات اور کامیاب آپریشنز پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل نے صوبے کے خوشحالی کے لیے بہتر گورننس، انفراسٹرکچر اور عوامی ترقی پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے فوجیوں کے جذبے اور ملک کی سلامتی کے لیے ان کی قربانیوں کو سراہا۔ دورے کا مقصد سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کرنا اور فوجی اور سول اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط کرنا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار تاریخی دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر اور بنگلہ دیشی سیکریٹری خارجہ نے ان کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم ڈھاکہ میں اہم بنگلہ دیشی رہنماؤں، چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس اور امور خارجہ کے ایڈوائزر محمد توحید حسین سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شرمناک شکست کے بعد بھی مودی سرکار کی ڈٹائی برقرار۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا طرز حکمرانی اور خارجہ پالیسی اختیار کرنے کا انداز ماضی کے تمام صدور سے نمایاں طور پر مختلف ہے۔ ٹرمپ نے خارجہ پالیسی کو عوامی سطح پر نہ صرف موضوع بحث بنایا بلکہ اسے اپنی سیاسی حکمت عملی کا اہم ہتھیار بھی بنایا۔ امریکن صدر پر تنقید کرتے ہوئے جے شنکر بولے، ٹرمپ اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے عالمی رہنماؤں کو براہ راست مخاطب کرتے ہیں، تجارتی معاہدوں پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں اور کبھی کبھار سخت بیانات کے ذریعے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گلگت بلتستان شدید متاثر، غزر میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ۔ گلگت چندور روڈ مکمل طور پر بند۔ ڈپٹی کمشنر دیامر نے دریائے سندھ کے قریب 200 میٹر کے اندر جانے پر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا ضلع غزر کے متاثرہ علاقے تاری داس کا دورہ، متاثرین سے ملاقات کر کے فوری ریلیف کی ہدایات۔ خیمہ بستی میں منتقلی مکمل، پانی، بجلی اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے احکامات جاری۔ متاثرین کے لیے محفوظ اور مستقل متبادل ولیج کے قیام کا فیصلہ۔ پورے والا میں دریائے ستلج سیلاب کی خطرناک صورتحال، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا اخراج 2 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں 80,000 کیوسک کا ریلا بورے والا سے گزرے گا۔ مقامی زمینداروں نے دربار حسین شاہ موزہ مڈھر پر غیر قانونی بند باندھا جانے لگا۔ موزہ گاہی شاہ اور موزہ رحیم شاہ کی آبادیوں کو خطرہ، علاقہ مکینوں نے اپنے گھروں کے گرد مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ حالیہ بارشوں سے اربن فلڈنگ ہوئی، وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے متحرک ہے، تمام ادارے اور پاک افواج امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سوات 1 ڈویژن میں بجلی مکمل بحال ہو چکی ہے۔ گلگت کی تحصیل گوپت سے تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔